حدیث نمبر 764 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داود حدثنا شعبۃ عن حبیب بن زید قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن ام عمارة ابنة كعب الانصارية ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي فقالت إني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ وربما قال حتى يشبع قال هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث شريك. ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ عنہا سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. ام عمارہ نے کھانا پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی کھا لو. تو انہوں نے عرض کیا میں روزے سے ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب روزے دار کے پاس کچھ لوگ بیٹھے کھا رہے ہوں تو اس کے لیے یعنی روزے دار کے لیے فرشتے رحمت کی دعا مانگتے ہیں یہاں تک کہ وہ کھانے والے لوگ فارغ ہو جائیں، یا یہ فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ کھانے والے لوگ سیر ہو کر کھا جائیں، پیٹ بھر کر کھا لیں. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور شریک کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے. ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس تشریف لے گئے تو وہ روزے سے تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم بھی کھا لو. تو انہوں نے عرض کیا کہ میں روزے سے ہوں، نفل روزہ تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزے دار کے پاس غیر روزے دار لوگ کھاتے ہیں تو جب تک وہ کھاتے رہتے ہیں، جب تک کھا کر وہ فارغ نہیں ہو جاتے، اس وقت تک فرشتے روزے دار کے حق میں رحمت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. تو اس سے روزے دار کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ روزے دار کے پاس غیر روزے دار رمضان کے علاوہ کھا سکتے ہیں، اگرچہ کہ اجازت ہے شریعت میں، تاہم اگر احتیاط کی جائے تو یہ بہتر ہے معلوم ہونے کے بعد، کیونکہ یہاں پر بعد میں معلوم ہوا اور اس صحابیہ کا عمل اور ان کے اخلاق بھی معلوم ہوتے ہیں کہ وہ خود روزہ ہیں. جیسا کہ بعض لوگ روزہ ہونے کی وجہ سے دوسروں کو بھی روزے دار سمجھتے ہیں یا ان کو کھانے وغیرہ کے لیے پیش نہیں کرتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. رمضان کے مہینے میں تو سب روزہ رہتے ہی ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تاہم عام دنوں میں جو مہینے ہوتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، محرم ہے، شعبان ہے، رجب ہے، ایسے دنوں میں بعض لوگ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. تو خود روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دوسرا بھی شخص روزہ ہے لہذا اس کو کسی چیز کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی مہمان آئے تو مہمان کی تعظیم کرنا چاہیے، اس کا اکرام کرنا چاہیے اور مہمان کے لیے جو بھی ما حضر ہے اس کو پیش کرنا چاہیے، بغیر کھلائے پلائے کے اس کو نہیں بھیجنا چاہیے. صحابیہ کے اس عمل سے بھی معلوم ہوتا ہے وہ روزہ رکھنے کے باوجود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو وہ اپنی خوش نصیبی سمجھ کر انہوں نے کھانا پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کھانے کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں روزے سے ہوں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار نہیں کیا ان سے کہ روزہ توڑ دو، جیسا کہ بعض لوگ اصرار کرتے ہیں روزہ توڑنے کے لیے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. نفل روزہ بھی ہے تو جب تک شروع نہ کیا جائے نفل ہے، لیکن شروع کرنے کے بعد وہ فرض ہو جاتا ہے، اس کو مکمل کرنا، اس کی تکمیل کرنا اور پورا مغرب تک روزے کو جاری رکھنا یہ فرض ہو جاتا ہے. نفل کام جب تک شروع نہیں کیا جاتا اس کی حیثیت نفل کی رہتی ہے، لیکن شروع کرنے کے بعد اس کو مکمل کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے. جیسا کہ نفل نماز ہے، جب تک شروع نہیں کی اس وقت تک نفل ہے، لیکن شروع کرنے کے بعد وہ فرض کے درجے میں آ جاتی ہے. اگر کوئی درمیان میں توڑ دے تو اس پر قضا واجب ہوتی ہے. ایسے ہی روزہ ہے، کوئی روزہ نفل روزہ رکھے لیکن درمیان میں توڑ دے تو اس کی قضا واجب ہے. لیکن مفتی صاحب جو معصوم بچے ہیں ابھی بالغ نہیں ہوئے جی، لیکن ماں باپ کیا ہے شفقت اور محبت کی وجہ سے کہیں بچے کمزور ہو جائیں گے، جی چکر آ جائیں گی یا پھر بچے جو ہے کمزور ہو جائیں گے، جی، پھر ہو سکتا ہے کہ 3-4 بجے جو ہے بچے پھر روزہ توڑ لیں گے بھوک کی شدت کی وجہ سے. جی، تو کیونکہ ماں باپ جو ہے فرد محبت سے بچے جو نفل روزہ رکھتے ہیں جی، شب برات کے دن یا شب برات کے بعد والے دن اور چاند کی 13, 14, 15 ایام 20 کے روزے وغیرہ ہیں یا کچھ ایسے اہم جو روزے ہیں، بہرحال بچوں کے جو بچوں جو ہے ماں باپ توڑنے کے لیے اصرار کرتے ہیں اور توڑوا دیتے ہیں، جی، تو کیا نابالغ بچوں کو بھی وہ روزہ لوٹانا واجب ہے بعد میں؟ نہیں، مکلف پر روزہ فرض ہے. جب بچہ بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے بعد اس پر احکام فرض ہوتے ہیں. بالغ ہونے سے پہلے کوئی عمل فرض نہیں ہوتا، البتہ صرف عادت ہونے کے لیے بچوں کو روزہ رکھایا جاتا ہے. اور آج کل بچوں میں شوق بھی ہے، وہ بہت کم عمری ہی سے روزہ رکھنے کی عادت ڈالتے ہیں، روزہ رکھنا چاہتے ہیں. ایسی صورت میں
بچوں کو روزہ رکھنے کی اجازت دیں، اور جب تک ان کا روزہ چل سکتا ہے ان کے روزے کو چلانا چاہیے، ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اگر بچوں کی حالت دیکھ کر 3-4 بجے ایسی توڑنے کی ضرورت پڑی تو ان کا روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے، اس روزے کی قضا نہیں ہے، کیونکہ ان پر روزہ فرض ہی نہیں ہے۔ یہ بالغ کے لیے ہے احکام، روزہ فرض ہونے کے بعد اگر روزہ شروع کرنے کے بعد توڑ دے تو اس پر قضا واجب ہے، یہ اس کے لیے ہے جس پر روزہ فرض ہے۔ جن پر روزہ فرض ہی نہیں ہے تاہم وہ رکھ لیں اور درمیان میں توڑ دیں مجبوری کی وجہ سے، تو ان پر کوئی قضا واجب نہیں ہے۔